ان سے محبت کا ثبوت ملتا ہے کہ ہندوستان کی سرزمین نے کن کن لوگوں کو جنم دیا ہے اور اسی ہندوستان کی مٹی میں کیسا کیسا محبت کے ماننے والے لوگ شامل ہیں۔ اور یہ ہندوستان کی مٹی کا شروع سے لے کر آخر تک جس دن سے وجود ہوا ہے وہاں سے لے کر آخری سانس تک جب تک یہ مٹی رہتی ہے اس وقت تک اس کا یہی پیغام ہے کہ یہاں پر رہنے والا ہر ایک انسان محبت کے ساتھ زندگی گزارے، ذات پات کے نام پر زندگی نہ گزارے۔ اسی کو کسی نے بیان کیا ہے کہ اے کاش ملک میں ایسی فضا بنے، اے کاش ملک میں ایسی فضا بنے کہ مسجد جلے تو رنج مسلمان کو بھی ہو، اے کاش ملک میں ایسی فضا بنے کہ مندر جلے تو رنج مسلمان کو بھی ہو، پامال ہونے پائے نہ مسجد کی آبرو، یہ فکر مندر کے نگہبان کو بھی ہو۔ یہ درس دیتی ہے ہندوستان کی سرزمین۔ اور جو آج کا جو یہ اسٹیج سجایا گیا ہے، یہ جو بڑا پروگرام جو نافذ کیا گیا ہے، یہ اسی بات کا ثبوت ہے کہ جو سرزمین ہندوستان کے آخری بارڈر پر سرہند پر کھڑے ہونے والے جو سینک ہوتے ہیں، جو یہاں کے سپاہی ہوتے ہیں، وہ کسی ایک دھرم کے ماننے والے کی حفاظت نہیں کرتے، وہ صرف ایک اپنے گھر خاندان کی حفاظت کے واسطے وہاں سرحد پر نہیں کھڑے ہوتے ہیں، صرف مسلمانوں کی حفاظت کے واسطے سرحد کا پہرا نہیں دیتے، صرف ہندوؤں کی حفاظت کے واسطے وہاں سرحد کا پہرا دینے کے واسطے کھڑے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہ وہاں پر کھڑے ہونے کا ان کا سب سے بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سارے ہندوستان میں جو سینکڑوں دھرم کے ماننے والے لوگ ہیں، ان سارے لوگوں کی حفاظت صحیح سالم کرتے رہیں۔ یہ مقصد کو لے کر وہاں ہندوستان کے سرے پر کھڑے ہوا کرتے ہیں۔ اور یہ آج جو کاشی رائے بمنڈی کے نام سے جو پروگرام نافذ کیا گیا ہے، یہ وہ نوجوان ہے جس نے 1947 کی تاریخ کو دوہرا کر یہ درس دیا ہے ہندوستان کے لوگوں کو کہ اس وقت میں انگریزوں کی حکومت تھی، ہندوستان سے ان انگریزوں کو بھگانے کی خاطر سینکڑوں لوگوں نے حصہ لیا۔ سب سے پہلے جنگ 1700 سے شروع ہوئی تھی۔ 1700 سے شروع ہونے کے بعد میں وہاں پر ان کے اندر سے ایک مجاہد ایسا کھڑا ہوا تھا جسے آج ساری دنیا جانتی ہے، ٹیپو سلطان کے نام سے۔ انہوں نے کہا تھا کہ گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے، گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ بزدلوں کی چڑیوں کو ہاتھ میں پہن کر بیٹھنے والوں کو درس دیا ہے اس کاشی رائے نے کہ یہاں پر رہنے کے واسطے اپنے محبت کا ثبوت پیش کرو۔ ہندوستان کی سرزمین محبت چاہتی ہے، ہندوستان کی سرزمین یکتا چاہتی ہے، ہندوستان کی سرزمین سارے لوگوں کو جوڑنا چاہتی ہے۔ اس نے تو ساری دنیا کی جوڑ کے خاطر، سارے ہندوستان کے ملاپ کے خاطر، ساروں کا محافظ بن کے وہ سرحد پر یعنی ہندوستان کے سرے پر کھڑے ہو کر کے سینے پر گولی کھانے والا یہ شخص آج وہاں پر جائیں آپ، جو بھی اس اکلی کے اندر آ کر کے پہلا قدم رکھتا ہے وہ اس کو تصویر کو دیکھنے کے واسطے اس کی تصویر خود سامنے کھڑی آج ملتی ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ بس اس نے درس دیا ہے۔ آج میں اس کاشی رائے بمنڈی کے درس کو یہاں پر دینے کے واسطے آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں۔ اب تک آپ نے بہت ساری باتیں سن لی ہیں۔ ہندوستان کی سرزمین کی پکار ہے کہ محبت ہو، تو وہ اس مجاہد کی شہادت ہمیں کیا درس دیتی ہے؟ جس نے سینے پر گولی کھا کر کے آیا اور یہاں پر سارے لوگوں کو جمع فرمائے ہیں آج اس کی ابتدا کی خاطر، تو یہ درس دیتا ہے اس بات کا کہ میں جس طریقے سے سارے ہندوستان کی حفاظت کے واسطے کھڑا تھا، اسی طریقے سے میں نے ذات کو نہیں دیکھا، میں نے خاندان کو نہیں دیکھا۔ جاؤ ان کے گھر کے اندر، یہی کاشی رائے کے گھر کے اندر جائیں آپ، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ملتے ہیں۔ اس نے یتیم کیوں کیا؟ اپنی بیوی کو بیوہ کیوں کیا ہے؟ بس وجہ یہی تھی کہ ہماری حفاظت صحیح سالم ہوتی رہے، کہیں دوسری طرف سے حملہ نہ ہو، اسی کی خاطر اس نے تو اپنی جان پیش کی۔ اور اس نے یہ محبت کا درس دیا ہے کہ جب تک زندگی گزارنی ہے گزارتے رہو، اس زندگی کے اندر نفرت کے بیج دلوں کے اندر نہ بونا، اس زندگی کے اندر عداوتوں
کو دلوں کے اندر کوٹ کوٹ کر کے بھرنا نہیں چاہیے. یہ اس نے درس دیا ہے, اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو یتیم کیا, اور یہی درس دے کر کے وہ دنیا سے رخصت ہوا کہ دنیا میں جب تک آپ کی سانسیں چلتی رہتی ہیں اس وقت تک آپ کو ایک کام کرنا ہے, وہ کام محبت بھرا ہے. عداوتوں کے بیج بو کر کے زندگی گزارنے والوں کو پیغام دیا کہ دنیا کی زندگی محبت سے گزاری جاتی ہے. یہ زبان ساری چیز ہوتی ہے, محبت دلوں کو جیت لیتی ہے, نفرتیں دلوں کو چیر دیتی ہے, نفرتوں کے ذریعے سے دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں, محبتوں کے ذریعے سے کھڑی ہوئی دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں. محبت ایک ایسی پاورفل طاقت ہے جس کے ذریعے سے انسان کسی بھی میدان میں آگے بڑھ سکتا ہے. یہی تو انگریزوں کے زمانے میں ثبوت پیش کیا تھا اس ہندوستان کی سرزمین پر رہنے والے لوگوں نے. انگریزوں کے خلاف جب جنگ کا اعلان کیا گیا تھا تو اس وقت میں نہ انہوں نے صرف مسلمانوں کو دیکھا تھا, نہ انہوں نے صرف ہندوؤں کو دیکھا, سارے جتنے بھی سینکڑوں مذاہب کے ماننے والے لوگ ہندوستان میں ہیں, سارے کے سارے ہندوستانیوں نے اس جنگ کے اندر حصہ لے کر کے بتلایا تھا کہ یہ ہے محبت, اسے محبت کہا جاتا ہے. خاندانوں میں بٹ کر کے محبت کو رسوا کرنے والوں کو سبق دیا, خاندانوں میں بٹ کر کے محبت کو پامال کرنے والوں کے لیے یہ ایک پیغام ہے. آج یہاں سے اسٹیج سے پیغام ملتا ہے. دیکھیں آپ اسٹیج کے اوپر نظر دوڑائیں, یہاں پر سینکڑوں جو مذاہب کے ماننے والے ہندوستان میں ہیں ان سارے لوگوں کے گرو یہاں پر آج موجود ہیں. یہ اس بات کا سندیش ہے, اس بات کا ثبوت ہے, یہ اس بات کا